آج کا پروگرام سیاست سے ہٹ کر کچھ تاریخ کے حوالے سے، کچھ کلچر کے حوالے سے، ہماری تاریخ کا وہ حصہ آرکیولوجسٹ کو یہ نہیں پتا کہ ایک مکمل سویلائزیشن وائپ آؤٹ ہو گئی، لیکن اس کے عناصر کیا تھے۔ آئیے تھوڑا سا موہنجو-داڑو کی تاریخ پہ، اس کے نوادرات پہ، اس کی کنسٹرکشن پہ نظر ڈالتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں نہ کوئی دکھاوا ہے، نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی ٹیمپلز ہیں، نہ کوئی مونیومنٹس ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج کا پروگرام سیاست سے ہٹ کر کچھ تاریخ کے حوالے سے، کچھ کلچر کے حوالے سے۔ موہنجو-داڑو ہماری تاریخ کا وہ حصہ جو ختم ہو گیا اور آج تک مورخین کو اور آرکیولوجسٹ کو یہ نہیں پتا کہ ایک مکمل سویلائزیشن وائپ آؤٹ ہو گئی، لیکن اس کے عناصر کیا تھے۔ اسپیکولیشنز بہت زیادہ ہیں، وجوہات نہیں پتہ۔ آئیے تھوڑا سا موہنجو-داڑو کی تاریخ پہ، اس کے نوادرات پہ، اس کی کنسٹرکشن پہ نظر ڈالتے ہیں۔ موہنجو-داڑو جو ہے وہ زیادہ تر اس تمام حصے پہ مشتمل ہے جو آج کا پاکستان ہے، نارتھ انڈیا جو ایکسٹینڈ کرتا ہے ویسٹ ورڈ اور ایرانین بارڈر کی جانب، اور ساؤتھ کی طرف جائیں تو جو انڈیا کا گجرات آتا ہے اس طرف سے۔ اس وقت جو موہنجو-داڑو جس کو ہم آج دیکھتے ہیں وہ لاڑکانہ کے اونچے ایک خطے پہ، اونچائی پہ بنا ہوا ہے، سندھ میں۔ اس میں جو میجر اربن سینٹرز تھے جب یہ سویلائزیشن ہوا کرتی تھی، اس میں لوتھل، کلبیگون، دھولو ویرا اور راکھنی گڑھ شامل تھے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی اونچائی پہ ایک دو حصوں میں اگر ہم کہیں کہ موہنجو-داڑو ڈیوائیڈڈ تھا کنسٹرکشن کے حوالے سے، انجینئرنگ کے حوالے سے، تو غلط نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ ماؤنٹس پہ بنا ہوا ہے۔ اچھا، ماؤنٹس کس طرح؟ سینچریز کے اوپر جیسے مٹی اڑ اڑ کے ڈلتی جاتی ہے نا، ایک جگہ ڈھیر بنتا جاتا ہے، وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، ٹیلے بن گئے، ٹیلے کے پلیٹوز بن گئے، ان کے اوپر لوگوں نے اس کو پکا کر کے اور بیکڈ مڈ، کیچڑ کے کو بیک کر کے اوون میں اس کے گھر بنائے۔ تو جو سب سے اونچا والا حصہ ہے اس کو سٹیڈل بولتے ہیں۔ سٹیڈل جو تھا مڈ بیکڈ دیواریں جیسے ہر جگہ تھی، اس میں ایک بے انتہا بڑا ہال جو بیک وقت 5000 بندے اس میں بیٹھ سکتے تھے، 2 اسمبلی ہالز اور ایک بہت بڑا وہی بیکڈ مڈ دیوار کے ساتھ جس کو پبلک باتھ یا عوام کے لیے ایک حمام جس میں لوگ جا کے نہا سکتے تھے، وہ بنا ہوا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بلڈنگ نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ جی یہ پارلیمنٹ ہے، یہ بادشاہ رہتے تھے ادھر، یہ بادشاہ کا محل ہے، یہ ملکہ تھیں تو یہ ان کا محل ہے جس کے یہ ٹکڑے اب نظر آ رہے ہیں ہم کو، ان کے باقی ڈھانچے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی کوئی بلڈنگ وہاں نہیں تھی۔ ایک بات بڑی مزیدار، یہ جو مکمل موہنجو-داڑو بنا ہوا ہے اس کی کنسٹرکشن ریکٹیلینئر ہے، جس کا مطلب ہے اسٹریٹ لائن میں، جیسے گریڈ ہوتا ہے نا، گریڈ اسٹیشن ایک لائن میں، اس طرح بنا ہوا ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں نہ کوئی دکھاوا ہے، نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی ٹیمپلز ہیں، نہ کوئی مونیومنٹس ہیں، بلکہ کوئی ایسا پارلیمانی نظام، کوئی ایسی جگہ جس کو ہم کہیں جی یہ تو پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ بادشاہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو چیز بڑی واضح ہے کہ جو یہاں کی سویلائزیشن تھی، جو یہاں کے لوگ تھے وہ موڈسٹ تھے۔ موڈسٹ یعنی دکھاوا نہیں تھا، کوئی بڑے بڑے محل، بڑی بڑی چیزیں بالکل نہیں۔ جیسے ایجپٹ کے ہم پیرامڈز دیکھتے ہیں، ان پیرامڈز میں اگر ان کے بادشاہ، ملکہ، یہ لوگ دفن ہیں تو اربوں کی ویلیو کا سامان ان کے ساتھ دفن ہوتا تھا، اور کھانا پینا کہ ان کو اگلے جہان میں کس چیز کی ضرورت پڑے، نتھنگ آسٹینشیس۔ اس کے علاوہ بڑا آرڈرلی، جیسے میں نے بتایا کہ جیسے گریڈ بنا ہوتا ہے ایک لائن میں، بڑا طریقے سے ہر چیز بنی ہوئی۔ ہمارے یہاں کی طرح نہیں کہ ہر جگہ پلازاز ہیں، پلازاز میں پارکنگ لاٹس بھی نہیں ہیں، گاڑی ادھر کھڑی ہو رہی ہے ادھر کھڑی ہو رہی ہے، اس طرح وہاں نہیں تھا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ صفائی بے حد، صفائی اتنی کہ بس ختم ہے نا۔ تو وہاں پہ
اس کے علاوہ جو ان کے پوٹری تھی وہ بڑی حسین برتن بناتے تھے یہ، اور جو ہتھیار تھے وہ کاپر کے اور پتھر کے ہتھیار ہوتے تھے. ادھر ویٹس اور سیلز بھی تھیں، جیسے ہوتے نا بٹے تولنے کا سامان، ویٹس اور سیلز وہ تھیں. تو یہ بڑا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کاروبار بڑا طریقے سے چلتا تھا، مطلب پراپر ویٹ کر کے اس کا ایک طریقے سے اس کا وزن لے کے سب کچھ کر کے ان کا ہوتا تھا. اور جو ان کی سویلائزیشن کی کا لیول ہے کہ وہ غریب غربات ہے کیا تھے، یہ بڑا صاف ہے کہ ان کے پاس دولت بہت تھی، دکھاوا نہیں تھا. اور وہ کس طرح سے پتہ چلتا ہے؟ ان کے جو نوادرات ہیں جو ہاتھی دانت کے بنے ہوئے ہیں. ہاتھی دانت ایک پوری دنیا کا بڑا مہنگا آئٹم ہے. آئیوری کا آپ اتنا سا بھی ٹکڑا لینا، لوگ اول دانت اس کا چین میں پہنتے ہیں، لاکھوں میں جاتا ہے اوریجنل آئیوری ہو تو. آئیوری کا تھا لیپس لزولی، جو بلو رنگ کا شیڈڈ ایک سٹون ہوتا ہے، اس میں اکثر گولڈن وینز ہوتی ہیں. وہ ایک سیمائی پریشس سٹون ہے، اور جو اس کی بڑی اچھی کوالٹی ہوتی ہے وہ بے انتہا مہنگی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کورنیلس یہ بھی ایک پتھر ہے، اور سونے کے موتی. تو یہ چیزیں تو اسی سویلائزیشن میں ہو سکتی ہیں جہاں پہ پیسہ ہوگا، جہاں پہ اتنی دولت ہوگی، جہاں پہ یہ تمام چیزیں وہ افورڈ کر سکتے ہوں گے. وہ ظاہر ہے وہ کہیں اور سے نہیں لاتے ہوں گے، وہ اسی علاقے میں کہیں سے نکلتا ہوگا، کانیں ہوں گی. اور جو برک سٹی ہے وہ اب انجینئرنگ کا، آرکیٹیکچرل بیوٹی کا منہ بولتا ثبوت ہے. وہ اپنے منہ سے بولتی ہے کہ مجھے بڑے قابل، لے آؤٹ اتنا حسین ہے، اتنا سمپل، اتنا کلیئر کٹ، میس نہیں ہے کوئی. پھر ایک جو گریٹ بات تھا جس کی ہم نے بات کری کہ ایک تو اوپر تھا بڑا سارا بات بنا ہوا، لیکن اس کے علاوہ جو ہر گھر جو وہاں پہ تھا بنا ہوا ہے، جو لوور سٹی جس کو بلاتے ہیں، ہر گھر کا اپنا کنواں تھا جہاں سے وہ پانی کھینچتے تھے. ہر گھر کا اپنا غسل خانہ، حمام تھا، نہانے دھونے کی جگہ. جو یہاں کے آپ پاکستان کے گاؤں وغیرہ میں چلے جائیں نا تو اکثر گاؤں میں بھی نہیں ہوتا یار. یہاں پہ ماڈرن ڈے پاکستان جو ہم کتنی پرانی بات کر رہے ہیں نا، ادھر بھی ہر وہاں پہ باتھ روم تھا، نہانے کی جگہ تھی. وہ سب اس کے جو ڈھانچے ملے ہیں، اس کے جو ایکسکیویشنز میں معاملات آئے ہیں، اس سے معلوم پڑتا ہے. آرکیولوجسٹ نے پہلے جب ڈسکور کیا موہنجو داڑو کو، وزٹ کیا تو 1911 میں کیا. پھر بہت ساری ایکسکیویشنز ہوئیں 1920 سے لے کے 1931 تک، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ. پھر کچھ ذرا زیادہ پروب کیا گیا 1930s میں. لیکن جو زیادہ تر کھدائی اور تمام چیزیں نکلی اور جو بڑی دلچسپی سے اس کو فوکس ہو کے اس پہ کام کیا گیا موہنجو داڑو پہ، وہ 1950 اور 1964 کا سال تھا. یہ جو ہے شہر یا آپ سویلائزیشن کہہ لیں، یہ 2500 سے 1900 BC تک چلی ہے. یہ شہر انڈس سویلائزیشن کا سب سے امپورٹنٹ، سب سے پروگریسو شہر ہوا کرتا تھا، جو 250 ایکڑ یعنی 100 ہیکٹرز کے اوپر بیسڈ ہے. اور اس کے علاوہ میں 2-3 نوادرات کا ضرور ادھر ذکر کرنا چاہوں گی جو ورلڈ فیمس ہے. نمبر 1 ڈانسنگ گرل کہتے ہیں. ایک لڑکی نے یوں کمر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، بڑا گریسفل پوسچر ہے اس کا، جیسے وہ ڈانس کر رہی ہو، اور وہ برونز میں بنا ہوا ہے. تو وہ ورلڈ وائڈ پاپولر ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں. 1926 میں اس کی دریافت ہوئی. دوسرا ایک جو آپ فریم میں دیکھ رہے ہیں اسٹیچو اسٹون کا ہے، اسٹون کا اسکلپچر ہے، اور اس کو پینٹ کیا گیا ہے، اور بڑا نفیس باریک کام ہے. جو ایک آدمی کی شکل ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اس کا ایک بازو بھی ٹوٹا ہوا ہے، ادھر تک ہے، وہ بسٹ ہے اس کا. اس کو کنگ پریسٹ کے نام سے یا پریسٹ کنگ کے نام سے وہ مشہور ہے. حالانکہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ پریسٹ تھا یا کنگ تھا، لیکن اس قدر دبنگ اس کا حلیہ ہے کہ لوگوں نے ازیوم کیا کہ یہ کوئی بڑا ہائر لیول کا بندہ ہوگا. تو اس زمانے میں تو ہائر لیول کا بندہ یا پریسٹ ہوتا تھا یا کنگ ہوتا تھا، تو انہوں نے اس اسٹیچو کا نام پریسٹ کنگ رکھ دیا ہے. ڈانسنگ گرل اور پریسٹ کنگ
کے بسٹ اور اسٹیچو کے علاوہ اگر آپ ان کے زیورات دیکھیں تو جو آج کل پرانے وقتوں کے زمانے کو امیٹیٹ کر کے جیولری ملتی ہے وہ بڑی حد تک اس سے مشابہ ہے اور بڑی خوبصورت یہ جیولری ہے. نیکلسز ہیں, بریسلٹس ہیں, رنگز ہیں, پازیبیں ہیں, طرح طرح کی اینڈ ویری بیوٹیفل, جو آج کل عورتیں پہن کے کھڑی ہوں تو وہ کہیں گے کہ او دس از اینٹیک ہے, یہ اس طرح کر کے ہوتا ہے. تو سویلائزیشن ان کی بڑی رچ تھی. کہ نوئر جو ایک یونیورسٹی کا ایکسپلورر ہے, نیشنل جیوگرافک کب میں بھی اس کا تعلق ہے, انہوں نے کہا کہ انڈس ویلی نے, جب انڈس ریور نے اپنا پانی کا رخ بدلا تو یہ سویلائزیشن ختم ہو گئی. لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ جی یہ خالی اس کی وجہ سے ہو نہیں سکتی سویلائزیشن وائپ آؤٹ. نہ ادھر سیلاب کے آثار ہیں, نہ یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو ہے کہ کسی نے یہاں پہ تباہی مچائی ہوئی, کوئی جنگ ہوئی ہو. یہ ایک دم سے سویلائزیشن کیوں ختم ہو گئی, اس کا سراغ وہاں کے کھنڈرات نے ابھی تک نہیں دیا اور وقت کی دھند میں اس کا جواب چھپ چکا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.